السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، کیونکہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے رب کی رضا ہے۔ اچھی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جتنے مرضی بڑے عہدے پر پہنچ جائیں مگر کسی کو محسوس نہ ہونے دے کہ آپ بڑے ہو۔ خود کو سادہ اور عام رکھیں، پرسکون رہیں گے۔ یاد رکھیں کہ آپ کا اصل سٹیٹس یہی ہے کہ کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کر خود کو حقیر نہ سمجھے۔ اگر عورتوں کو لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے مرد برے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بطور اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کریں۔ انسان جب اپنے حصے سے بانٹ دیتا ہے تو رب اس میں برکت ڈال دیتا ہے، خواہ وہ رزق ہو، عزت و طاقت، وقت یا محبت، اس میں کمی نہیں آتی۔ اور وہ مصیبت جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے در پر لے آئے اس نعمت سے بہتر ہے جس میں تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھول ہی جاؤ۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تبصرہ سوچ کر کیا کیجیے۔ جھوٹ سے بھی برا ہے آدھا سچ، اس سے بہتر ہے چپ رہا کیجیے۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ مشکل وقت بھی ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اگر کسی کے دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو پھر آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ برے اعمال کا تسلسل دل پر زنگ لے آتا ہے اور زنگ ہر چیز کو ختم کر دیتا ہے اور پھر کسی بھی چیز سے نہیں مٹتا۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیجئے، جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہی اصل میں آپ کے فین ہیں جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہت بہتر ہیں۔ جھاڑو کی طرح صفائیاں دیتے ہوئے زندگی گزارنے سے کہیں بہتر ہے کہ باغیچہ بنو اور اٹھا پھینکو ایسے لوگوں کو جو جینا حرام کر دیتے ہیں۔ آج کل ہر شخص میں غم و غصہ بھرا ہوا ہے کیونکہ اس کے اندر میں سکون نہیں، اور اندر میں سکون نہیں کیونکہ وہ قرآن سے دور ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہے۔ جس نے آپ کو اوپر چڑھنے میں مدد کی ہے اس کو توڑنے کی کبھی کوشش مت کرنا، کیونکہ واپس اترنے میں تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی۔ سخت الفاظ بولتے وقت انسان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو وہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف پر بے چین ہو جائے اس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے۔ اگر کچھ لینے کی خواہش ہو تو بزرگوں کی دعائیں لو، اور اگر کچھ دینے کی خواہش ہو تو اللہ کی راہ میں دو۔ اور سکون صرف اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا اللہ جانتا ہے۔ یہ الفاظ بھی کتنا حوصلہ دیتے ہیں، جو ہوا اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے یا پھر پڑھا لکھا جاہل ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ غلط بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جبکہ غلط بات برداشت کرنا ہی صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں، تسلیم کی جاتی ہے۔ اختلافات کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، بغض، منافقت اور احسان فراموشی کا نہیں۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کے عبادتوں پہ پانی پھیر سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہیں ٹھکانا،
کوشش کریں کہ رشتوں میں مخلص رہیں۔ جس آدمی کے پاس عقل نہیں ہے اس کو عقل کہاں سے دو گے؟ یہ خدا داد خاصیت ہے۔ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کسی کو نصیحت کرنے والا اور کسی کو نصیحت سننے والا بنایا۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ بعض لوگ خاموشیاں پڑھ لیتے ہیں اور بعض الفاظ بھی نہیں سمجھ پاتے۔ بیٹے ہمیشہ باپ کی زمین بانٹتے ہیں اور پتہ ہے بیٹیاں ہمیشہ باپ کا دکھ بانٹتی ہے۔ اپنے تو سب کے ہوتے ہیں لیکن وقت بتاتا ہے کہ کون کس کا اپنا ہے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑ جائیں تو کڑوے نہ لگے۔ پرندوں کی آواز سننا چاہتے ہیں تو پنجرہ خریدنے سے بہتر ہے آپ ایک پودا لگا لیں۔ اللہ سے مانگو پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ انسان کا نصیب صرف اسی کے پاس آتا ہے، بس کامل ایمان ہونا چاہیے۔ جس پر پیچھے سے جس انسان کے لیے چٹ لگا کر آئی ہو وہ اسی کو ہی ملتا ہے۔ عورت جب دین سیکھتی ہے تو اگلی نسل کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور اگر دین سے لا علم رہتی ہے تو پوری نسل کی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں اللہ پر کرو۔ نیک کاموں کے ذریعے اپنی دنیا بہتر بناؤ اور آخرت کے لیے ایسے عمل کرو جیسے کل ہی تم کو مرنا ہے۔ ابلیسی شکنجے سے نکلنے کے لیے سماعت سورہ رحمان سنیں کہ یہ قلوب کو زینت بخشتی ہے۔ ان چیزوں کا خیال نہ کریں جو آپ کو دعا کے بعد حاصل نہیں ہوئی۔ ان لامحدود نعمتوں کے بارے میں سوچیں جو اللہ نے آپ کو بغیر مانگے عطا کی ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اور شکر کرنے کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور جب وہ کن فرماتا ہے تو ہم جیسے ٹوٹے پوٹے دلوں کو بھی چین، سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یا رب مجھے وہ خاموشی عطا کر جس میں مجھے تو سنائی دے۔ یا اللہ میرے دل سے ہر اس چیز کی محبت ختم کر دے جسے تو پسند نہیں کرتا۔ آمین۔